کر رہا تھا کہ ہماری نجات ہے اعمال کے اندر، لیکن عمل کریں گے کون سا؟ جو عمل اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے دیا ہو۔ میں ایک بات ضمن کہتا ہوں، میرے اللہ نے فرمایا عقیدہ وہ جو صحابہ کا، میرے رب نے اعلان کیا عمل وہ جو صحابہ کا۔ میرے دوستوں میں ایک سوال اٹھاتا ہوں، علماء کی موجودگی میں اللہ پاک نے ہمارے قرآن کریم کو اتارا، اللہ نے قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنا پیغمبر رسول اللہ دیا۔ میرے رب کو قرآن میں اعلان کرنا چاہیے تھا کہ تم عقیدہ وہ اختیار کرنا جو میں نے قرآن میں بیان کر دیا، تمہیں عقیدہ وہ اختیار کرنا جو میرا پیغمبر بیان کر دے، لیکن رب نے یہ طرز اختیار نہیں کیا۔ رب نے یہ طرز اختیار کیوں کیا کہ تم عقیدہ وہ اختیار کرنا جو میرے پیغمبر کے صحابہ کا ہو، تم عمل وہ اختیار کرنا جو میرے پیغمبر کے صحابہ کا ہو۔ اللہ نے صحابہ کو بنیاد کیوں بنا دیا؟ میرے دوستوں توجہ رکھنا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن کو اتارا، کوئی آیت اللہ نے پہلے اتاری، کوئی آیت اللہ نے بعد میں اتاری۔ یہ پہلے آیت کون سی اتری اور بعد میں آیت کون سی اتری میں اور آپ نہیں جانتے، پیغمبر کے صحابہ جانتے ہیں۔ میرے نبی نے ایک عمل پہلے کیا، میرے پیغمبر نے ایک عمل بعد میں چھوڑ دیا، یہ میں اور آپ نہیں جانتے۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ جانتے ہیں کہ نبی کی آیت پہلے کون سی اتری، پیغمبر نے پہلے عمل کون سا کیا، اور میرے پیغمبر نے حجت الوداع کے موقع پہ صحابہ کے ذمہ لگا دیا میرے صحابہ تم نے میرے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر نے دین صحابہ کے حوالے کیا، جو صحابی دین دے گا تم اس کو قبول کر لینا، اور جو صحابی چھوڑ دے گا اس عقیدے کو تم بھی چھوڑ دینا۔ میرے دوستوں میں بات سمیٹ کر کہتا ہوں، ہم عقیدہ وہ اختیار کریں گے جو پیغمبر کے صحابی کا ہو، ہم عمل وہ اختیار کریں گے جو پیغمبر کے صحابی کا ہو، ہم اس عقیدے کی دعوت بھی دیں گے، اس عقیدے کو بیان بھی کریں گے، اور اگر اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے اگر مشکلات آ بھی گئی، ہم مشکلات کو خندہ پیشانی سے قبول کریں گے، مگر عقیدے کی دعوت کو نہیں چھوڑیں گے، عمل کی دعوت کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر میرے دوستوں نتیجہ یہ نکلے گا جو تم نے نتیجہ مولانا صادق کو ہاتھی کی صورت میں دیکھا، پھر نتیجہ وہ نکلے گا جو 14 نوجوانوں کی صورت میں نتیجہ ہم نے دیکھا، وہ نتیجہ وہ نکلے گا کہ غیر مقلد دوڑے گا وہ آگے ہوگا، تم اس کے پیچھے ہوگے، لیکن اس کی شرط یہ ہے تمہیں اپنے عقیدے پہ دلائل آتے ہو، اس کی شرط یہ ہے تمہیں اپنے عمل پہ دلائل آتے ہو، اس کی شرط یہ ہے تمہیں عقیدے اور عمل کو بیان کرنا آتا ہو، تمہیں شرط یہ ہے اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے اللہ زبان بھی دے، اللہ جرأت بھی دے، اللہ زبان بھی دے، اللہ غیرت بھی دے، اللہ زبان بھی دے، اللہ طاقت بھی دے، اللہ علم دے، اللہ غیرت نہ دے، اللہ علم دے، اللہ جرأت نہ دے، اللہ علم دے، اللہ شجاعت نہ دے۔ رب کعبہ کی قسم عقیدے کا تحفظ نہیں ہوتا، عمل کا تحفظ نہیں ہوتا۔ اللہ سے علم بھی مانگو، اللہ سے غیرت بھی مانگو، اللہ سے جرأت بھی مانگو، اور اللہ سے شجاعت بھی مانگو۔ میرے لاہور کے مسلمانوں اور دوستوں میں آخری بات کہتا ہوں، حضرت مولانا امین اوکاڑوی نور اللہ مرکزہ، اس نے تنہا مشن کو لیا، وہ پوری دنیا میں گھوما، لوگوں نے کہا اوکاڑوی اکیلا تھا، غیر مقلدین نے جھوٹ لکھے، زبیر علی صحیح نے اس تہذیب اوکاڑوی کے نام سے اس نے 50 جھوٹ غلط جمع کیے، اپنے رسالے میں شائع کیے۔ میرے رب نے توفیق عطا فرمائی۔ لاہور کے مسلمانوں تم سنو، اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے اس کا صاحب کو زندگی دی، میں اس کی زندگی میں زبیر علی صحیح کے سارے جھوٹ وہ منظر عام پہ لاؤں گا۔ ہمارے رسالہ کا اپنے حق میں اس دفعہ زبیر علی صحیح کے 10 جھوٹ آئیں گے، طالب الرحمان کے جھوٹ آئیں گے، مبشر روانی کے جھوٹ آئیں گے، قاضی عبدالرشید کے جھوٹ آئیں گے، شمشاد سرسی کے جھوٹ آئیں گے۔ تم نے صحابہ کو بھوکا، تم نے ائمہ کو تمہارا بنا کہا، رب نے زندگی رکھی، ہم تمہاری زندگی میں تمہاری عکاسی پہ مناظرہ تم سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میرے دوستو تم بتاؤ کرنا چاہیے کہ نہیں بتاؤ؟ کرنا چاہیے نا۔ اس مہینے میں انشاءاللہ زبیر نزی کے 10 جھوٹ آ رہے ہیں منظر عام پہ، فیض عالم صدیقی کے 100 جھوٹ منظر عام پہ آ رہے ہیں، قاضی مبشر روانی کے اب سب کے باری باری میرے اللہ نے چاہا تو جھوٹ آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں، یہ خود جھوٹے تھے، اپنے عقیدے کو چھپانے کے لیے اکابر علماء دیوبند نے جھوٹ بولنے شروع کر دیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم لوگ دفاع میں لگ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے عالم تھے، ایک جگہ پہ لوگوں نے جلسہ رکھا، وہ کہتے مولانا ہم نے جلسہ رکھنے آپ تاریخ دے۔ میں نے کہا تمہارے جلسے کا عنوان کیا ہوگا؟ کہتے دفاع امام اعظم ابو حنیفہ۔ میں نے کہا تم کیسے پاگل ہو، کل کو تم رکھو گے دفاع صحابہ، پرسوں کو تم رکھو گے دفاع رسول اللہ، پھر آگے رکھو گے دفاع خدا۔ تم دفاع کس بات سے کرتے ہو؟ دفاع مت بیان کرو۔ تم دو مناقب امام اعظم ابو حنیفہ، ہم امام کے مناقب بیان کریں گے، امام کی شخصیت بیان کریں گے، اور جو امام پہ حملہ کرتا ہے اس کے عقیدے کو بیان کریں گے، دفاع وہ کرے گا۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے بھائی؟ دفاع کون کرے گا؟ ہم دفاعی پوزیشن میں جہاں پہ جاؤ جہاں پہ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ مسئلے کا حل بتائیں، غیر مقلدین کی دلیل ہے، جواب دیں۔ میں نے کہا نہیں میرے دوستو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب ہماری علمی مجالس سجے گی،
मुनावरे के स्टेज सजेंगे, कोर्सों का निकात होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसमें तशरीफ लाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे दलाइल अल्लाह ने चाहा ये लोहे की गठ होंगी, इन दलाइल को तोड़ना गैर मुक़ल्लिदीन की बस में नहीं है। अनकरीब अल्लाह ने चाहा तो आप और आज बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनेंगे। और मैं गैर मुक़ल्लिदीन के अलावा ममाती हज़रात से कहता हूँ, अल्लाह पाक तुम्हें शर्म और हया अता फरमाए। तुम अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है भाई? ठीक है, गलत है? आज किसी ने फोन किया जी मसला हयात पर तुमने बयान नहीं करना, अगर मसला हयात को बयान करेंगे तो हालात बिगड़ जाएंगे। मैंने कहा भी कितने बिगड़ेंगे, हमारे हालात तो पहले बिगड़े हुए, नहीं समझे? हमारे तो पहले बिगड़े हुए हैं, जिन्होंने बिगाड़े हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सके, तुम क्या बिगाड़ लोगे? इन हालात के साथ मुकाबला करना तुम्हारे बस में नहीं है। मैं तुम्हारे अताउल्लाह बंजालवी को जानता हूँ, जिसने तारीख दिफा सहाबा बनाई और 40 दिन की नजरबंदी आई, 33 दिन के बाद 10 सत्तर के दिफा सहाबा का वजूद मिटा के बाहर आया। तुम जवाब दो, नहीं समझते? नहीं समझते? तू तो 35 दिन की नजरबंदी बर्दाश्त नहीं कर सका, हमें क्या हालात खराब हो जाएंगे? बंजालवी ने 32 दिन की नजरबंदी पे तारीख किफायत साहबा का वजूद मिला दिया। कहते हजरत शाह साहब ने फरमाया था हर मसले का इशात तहीद है, दिफा साहबा खत्म कर दो। मैंने कहा जब तूने बनाई थी तब शाह साहब ने तुझे मशवरा नहीं दिया? 32 दिन की नजरबंदी के बाद तुम्हें शाह साहब के मसले याद आ गए। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए कहता हूँ इन बातों को छोड़ दो। बेहतर ये है तुम अपना अकीदा बयान करो, हम अपना अकीदा बयान करें। आज तक हमने तुम्हें चिट नहीं रखी, तुम अकीदे बयान करोगे हालात खराब होंगे। तुम भी बयान करो, हम भी बयान करते हैं, तुम भी दलाल दो, हम भी दलाल देते हैं। कौम दलाल सुनेगी, इंशाअल्लाह नतीजा निकलेगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी समझने की तौफीक अता फरमाए।